کہ استخارہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں تو وہ تو بھروسہ ہے۔ تو صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے ہوئے ایک ایک بات پر عمل پوری طرح کرتے تھے، پورے دل و جان سے۔ ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو پھر بات وہیں چلی جائے گی کہ ہماری روحانی کیفیت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کہیں ہم ذہنی پرگندگی کا شکار تو نہیں تھے اس وقت، تو اس سے ہماری ٹینشن ریلیف ہو جاتی۔ خواب رات کے کس حصے میں دکھائی دیا، اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جب ہم چیزوں کو جانے بغیر جب انٹرپریٹ کرتے ہیں خواب کو تو پھر بعض اوقات ہم غلط کنکلوژنس پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ استخارہ اگر کسی نیک آدمی نے کیا ہے تو اس میں جو انڈیکیشنز آئیں گی، جو اشارے ملیں گے استخارہ میں، تو وہ عام طور پر صحیح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرو۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لوگوں کی بات سے زیادہ سپریم ہے، باقی ہر شخص کی بات اس سے نیچے ہے۔ تو جو چیزیں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں رب تعالیٰ نے حکم دے دی ہیں، جو فرما دیا، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کے بعد تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا مشورہ دیا ہے۔ استخارہ اگر جو اشارہ ملتا ہے اگر تو وہ واضح ہے اور آپ کی سمجھ میں خود بخود آ گیا ہے تو اس کے مطابق کام کر لیجئے، اور اگر وہ اشارہ آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو کسی صاحب علم سے اس پر مشورہ کر لیجئے۔ دیکھیے، کوئی بھی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو خواب میں اشارہ آیا وہ سمبولک ہوتا، وہ کلیئر نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ صاحب علم ہے بندہ، تو اس سے جا کے مشورہ کر لیا جائے، تو وہ آپ کو انٹرپریٹ کر دے گا۔